تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو دیکھا جس کو آپ منع فرمانا چاہتے تھے یا فرما رہے تھے، تو آپ کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب کہ چاہے کوئی ہمارا قریب ترین فرد کیوں نہ ہو، اگر فرض کر لیں کہ وہ کوئی ایسے امر کا ارتکاب کرتا ہے، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، تو ہمیں 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بدل دو، یعنی سختی کرو، اور اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دل میں اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک گناہ کوئی باہر کر رہا ہو تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہم اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن جب ہمارے گھر کے افراد ہی کوئی خطا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم بالکل ناراض نہیں ہوتے۔ داڑھی رکھنا واجبات میں سے ہے، یا کم از کم سنت موقدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ اتنا سخت سرکار نے کلام فرمایا، تو شاید باہر ہم کسی کو داڑھی صاف کرواتے ہوئے دیکھیں تو ناگواری پیدا ہو، لیکن ہمارے گھر میں خود ہمارے والد بعض اوقات بھائی بہن چاچا ماما اور بھائی یا چاچا ماموں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہمیں بیڈ فیل نہیں ہوتا۔ باہر کوئی جھوٹ بولے برا لگتا ہے، گھر والے ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال دبا رہے ہوتے ہیں، حرام طریقے سے مال کما کر لا رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن زبان سے یعنی ہاتھ سے تو بعض اوقات چلیں، کوئی بڑا ہے اس کو مار پیٹ تو نہیں سکتے کہ ہم سختی کر کے روکیں، لیکن دائرہ ادب میں رہ کے زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کہتے، تو کم از کم آخری درجہ تو اختیار کریں، اور وہ ہے دل میں اسے برا جاننا۔ لیکن ہم اس سے بھی بعض اوقات خالی ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے اور قابل تشویش بھی ہے کہ جب دل میں برائی دیکھ کر آپ اس کو ہاتھ سے زبان سے نہیں بدل سکتے، دل میں کم از کم برا جانیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اضعف الایمان قرار دیا، یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ تو آپ بتائیں کہ جو دل میں بھی برا نہ جان رہا ہو وہ کس درجے میں ہوگا، اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ اور اس کے آگے کوئی برائی دیکھ کے خوش ہو رہا ہو تو اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ اور اگر کوئی برائی کی ترغیب دے رہا ہو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ تو ہمارے یہاں سب چل رہا ہے، بعض اوقات ہم برائی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، یہ خاص طور پہ جو فنی ویڈیوز بناتے ہیں، پرینک وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ان میں دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، شکل صورت کے اوپر بیڈ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، سامنے والوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ادب نہ احترام، اور ہم ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں انجوائمنٹ چاہیے، اور یہ نہیں سوچتے اگر اس شخص کی جگہ میرے والد ہوتے اور ان کے ساتھ ایسا مذاق کر کے اور اس کو ویڈیو ڈالی جاتی تو مجھے کتنا غصہ آتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ دوسرا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے امور کے اندر ہم کوئی مطلب خراب قسم کے مناظر ہوتے ہیں، بہت سی فحش چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تو دیکھ کر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے، جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو وہ ویڈیو کو کیسے روکیں گے آپ؟ تو دل میں تو برا جانے، لیکن ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اور نچلا درجہ ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ترغیب دینا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو ترغیبیں دیتے ہیں گندی چیزوں کی، گناہوں کی۔ ایسی اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر گروپس بنے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور وہ سب گندہ ذہن ہوتے ہیں، اور جو بھی نیا کوئی آتا ہے یا نئی کوئی بچی آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو کر اپنے ذہن کو وہ بھی گندہ کر لے اور اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ ایسی بعض اوقات معذرت کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو خود گناہوں کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ جائز کام نہ کرو، مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ، اگر امتحان قریب ہے تو کہتے ہیں نمازیں بعد میں پڑھ لینا، پہلے امتحان دو، جان بوجھ کے نمازیں قضا کرواتے ہیں، جیسے ان کو یقین ہے کہ میرا بچہ امتحان دے لے گا، اس سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا، امتحان تو گیا چولہے بھاڑ میں۔ اب بتائیں جو نمازیں قضا کی تھیں اور آپ نے کروائی تھی، اس کا وبال آخرت کیسے آپ بھگتیں گے؟ تو یہ ہمارے یہاں بڑی خرابی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بچیوں کو بے پردہ رکھنا، ان کو بنا سنوار کر خاص طور پر ایسی مکس گیدرنگز کے اندر جانا جہاں غیر مرد بھی ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے سے روکتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آج کل بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوتا، ہر ایک کر رہا ہے، کوئی ٹیبل کنچے سے لے رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو تم بھی لو۔ اب یہ ایک کویسچن اگر دائرہ ادب میں رہ کے کیا جائے کہ اگر ہر شخص زنا کر رہا ہے تو کیا ہم بھی زنا کریں، اور کیا ہم گھر کے افراد کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے دیں کہ سب جگہ اور تم بھی آگے کر لو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم سوچتے نہیں، بعض اوقات ہم ایک ایسی غلط چیز کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی سب کر رہے ہیں ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔
بروز قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر نجات مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ کر رہے تھے، حرام کما رہے تھے، ہم نے بھی بچوں کا حرام کماؤ، اور جواب میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ کیا تمہیں اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، تو ہمارے جو احکام تھے وہ تمہارے نزدیک بہت ہی معمولی ہو گئے، اور تمام لوگوں کے یا بہت سارے لوگوں کا ایک کیا ہوا منفی اور غلط عمل تمہارے لیے قوی دلیل بن گیا کہ تم نے یہ حرام کو اپنے لیے بالکل معمولی اور حلال سمجھ لیا۔ تو غرض یہ کہ وہاں کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس قسم کی چیزیں نہیں۔